الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک وقار فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سرور انبیاء، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار، اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اللہ جل وعلا نے مجھے اور آپ کو آج کے اس رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا، اور ہماری زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کے گھر میں حاضر ہو کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ پاک میری حاضری بھی، آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ رمضان مبارک کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ یہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی قوموں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، ایام معدودات،
یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، کبھی 29 روزے ہو جاتے ہیں، کبھی 30 ہو جاتے ہیں۔ ایام معدودات یہ گنتی کے کچھ دنوں کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پہلی آیت میں یہ حکم ہوا کہ تمام اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، انہیں رخصت دی گئی ہے اور ان کو اس عمومی حکم سے خارج کیا گیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو بندہ مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ روزے مسافر کی حالت میں بھی اور مرض کی حالت میں بھی قضا چھوڑ دے، اور جب اس کی صحت بحال ہو جائے تو جتنے روزے اس کے رمضان کے رہ گئے ہیں وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اسی طرح مسافر بندہ ہے، حالت سفر کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑ دے، اور جب مقیم ہو جائے، اپنے گھر اپنے وطن پہنچ جائے، پھر جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ دوبارہ رمضان کی نیت سے وہ روزے رکھ لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اسی طرح فرمایا کہ اور وہ لوگ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جنہیں روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل کے اندر ڈال دے، ایسے لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، انہیں اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور ایک فدیہ ادا کر دیں، فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کیا ہے جی؟ طعام مسکین، ایک بندے کو کھانا کھلائیں، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ فدیہ ہے اس بندے کا جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کھانا کھلانا تو اس کا فدیہ بنے گا، اور اگر اس مسکین کے ساتھ کچھ یہ مزید نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اضافی بھی کچھ اس کو دینا چاہتا ہے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ یہ بیماری ہے اس کو ایسی سیریس قسم کی کہ جس کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب یہ فدیہ ادا کر دے۔ لیکن اگر بیماری کے باوجود بھی اور رخصت کے باوجود بھی یہ بندہ روزہ رکھتا ہے، فہو خیر اللہ، تو روزہ رکھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے فدیہ دینے کے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آگے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو تو۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزہ رکھنے جو ہے وہ لازم قرار دیے ہیں، اور کچھ لوگوں کو استثناء دیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ کو چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ جو فدیے کے حکم ہے یہ عموماً نہیں ہے جس کے سر میں درد ہو جائے وہ روزہ نہ رکھے، نہیں، ذرا سی جو ہے نا بخار چڑھ گیا تو روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علی الذین یطیقونہ کے لفظ آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، مشکل میں ڈال دے انہیں روزہ رکھنا، کہ ان کی صحت واقعی اتنی سیریز ہے اور اتنے سیریز وہ مریض ہیں کہ ان کا جو ہے وہ روزہ رکھنا برداشت نہیں ہوگا ان سے، جیسے اتنا بوڑھا شخص کہ وہ بڑھاپے کی اس عمر کے اندر چلا جائے کہ اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ بوڑھا بندہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا، اس بندے کے لیے حکم ہوگا کہ وہ روزے نہ رکھے اور روزے کا فدیہ دے دے۔ یا دائم المریض بندہ ہے جس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اس کا اس مرض سے تندرست ہونا یہ ممکن نہیں ہے، جس طرح عمومی ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اب ان کے لیے اگر ڈاکٹر ایسی دوائیں جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں کہ اس نے 3 وقت میں ضرور لینی ہے، اگر نہیں لے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، ایسا بندہ یہ دائمی مریض ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے۔ اگر وقتی طور پہ بندہ مریض ہے کہ جس طرح رمضان مبارک آیا
اور کوئی بندہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا یا باقی کوئی تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو کیا یہ جو روزہ اس نے چھوڑا ہے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو کیا اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ یہ اس روزے کا فدیہ دے دے؟ یاد رکھیں اس بندے کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ روزے کا فدیہ دے۔ یہ کیا کرے گا کہ یہ رمضان مبارک کے اندر جتنے دنوں بیمار ہوا تھا، بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ ہسپتال میں چلا گیا، یا ویسے گھر کے اندر تھا بیمار ہو گیا، جتنے روزے یہ رمضان کے اندر نہیں رکھ سکا اپنی بیماری کی وجہ سے، جب یہ بندہ صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، اس بندے کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ رمضان کے ان روزوں کی قضا کرے گا صحت کے دنوں میں، جب سے صحت مل جائے ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ یہ فدیہ دے دے۔ فدیے کا حکم اس بندے کے لیے ہے کہ جس کا مرض ایسا ہے جس کو ہمیشہ کا مرض کہتے ہیں، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں بہت زیادہ، جن کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے کہ 500 400 500 سے اوپر چلی گئی، اب ایسا بندہ جو ہے وہ روزہ اور رکھے گا تو بھوک برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے بندے کے لیے تو ہے کہ اگر اس کا مرض ایسا ہے کہ جس کا دوبارہ صحیح ہونا ممکن نہیں ہے میڈیکل اعتبار سے، تو اس کو شرعاً اجازت ہوگی کہ یہ روزے نہ رکھے اور اس کے فدیہ جو ہے وہ روزے کے بدلے میں دے دے۔ لیکن اگر وقتی طور پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وقتی بندہ جو بیمار ہو اس کو فدیہ نہیں دیا جائے گا، اس کے اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ جب صحیح ہو جائے گا، صحت مل جائے گی، تو وہ جتنے روزے اس کے رہ جائیں گے ان روزوں کی وہ صحت کے دنوں میں قضا کرے گا۔ اس کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے۔ فدیے کا حکم صرف اس بوڑھے بندے کے لیے ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ اس مریض کی وجہ سے ہے کہ جس کا مرض ایسا ہے کہ جو مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کے کم ہونے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جیسے مشہور مرض جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر یا باقی ممالک کے اندر ہیں، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، بلڈ شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ کینسر کا مریض، اس طرح کے مریض ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے حاملہ عورت جو حمل کے دنوں کے اندر ہوتی ہے، جس نے اپنے پیٹ کے اندر ایک اور وجود کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اب اگر گرمی کے بڑے دنوں کے روزے وہ عورت رکھتی ہے تو خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے، اور اس کے اندر پیٹ کے اندر پلنے والا جو نومولود بچہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہوگی اور اس کی بھی جان کو خطرہ ہے، وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اور عورت واقعی ایسی کمزور ہے کہ وہ اگر ان دنوں کے اندر روزے رکھے گی تو اس کی طبیعت جو ہے ضرور بگڑ جائے گی، تو اس عورت کو بھی شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے چھوڑ دے اور اس کا جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ وگرنہ عام حالات کے اندر جو ہے وہ ہر بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ رمضان مبارک جب آئے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، قرآن میں اللہ پاک نے حکم فرمایا اگلی آیت میں کہ تم میں سے جو بندہ بھی رمضان مبارک کو پالے فلیصم، اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ جو بندہ بھی رمضان مبارک کا مہینہ زندگی میں پائے اس کے لیے یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ ہاں ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض بندہ ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مرض کے دنوں میں اور مسافرت کے دنوں میں روزے نہ رکھے، جب صحیح ہو جائے اور جب وطن میں پہنچ جائے تو پھر رمضان کے روزے جو اس کے رہ گئے ہیں اس کی عدت کو، اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں، 2 روزے رہے ہیں تو دو روزے رکھ لے، 4 رہے ہیں تو 4 روزے بعد میں رکھ لے۔ مسافرت کیا ہے؟ مسافر کون ہوتا ہے؟ احناف کے نزدیک سفر جو ہے وہ 3 روز کا ہونا چاہیے، یعنی اندازاً اس کی مقدار جو ہے وہ 54 میل بنائی گئی ہے۔ آج کل تو کلومیٹر ہیں تو کلومیٹر کے اعتبار سے 92 قریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں، اور ویسے میل کے اعتبار سے 54 میل جو ہے یہ مسافت ہے۔ اگر اتنا سفر ہے تو یہ بندہ جو ہے مسافر کہلائے گا شرعی طور پہ۔ اب اس بندے کو شرعاً اجازت ہوگی کہ اگر چاہے تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اب یہ سفر بے شک وہ 1 دن کے اندر طے کر لے، یہ 4 دنوں کے اندر کرے، یہ 2 گھنٹوں کے اندر بھی ہو یا 1 گھنٹے کے اندر یہ سفر طے کر لے، یہ بندہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اسی لیے کہ ذرائع سفر جو ہے وہ بڑے تیز ترین آ گئے ہیں، تو اگر بندہ پیدل چلے 54 میل کا مسافت اس نے پیدل طے کرنی ہو تو کم از کم اسے جو ہے وہ 3 دن لگ جائیں گے۔
اور اگر بندہ جو ہے وہ کسی تیز سواری پر چلا جائے تو وہ جلدی پہنچ جائے گا، اور جہاز پر پہنچ جائے تو وہ 10-15 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ لیکن سفر بہرحال اعتبار جو ہے وہ مسافت کا ہوگا کہ کتنی میل اس نے سفر طے کیا ہے۔ اگر 54 میل سفر کا یہ جو ہے وہ سفر بنتا ہے 54 میل کا، تو یہ بندہ مسافر ہوگا اور اس کو شرعاً روزہ جو ہے وہ ترک کرنے کی اجازت ہوگی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اب اللہ پاک آگے ارشاد فرما رہے ہیں روزے کے احکام کے بعد کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ روزے تم پر فرض کر کے اس نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں کی۔ کیا مطلب کہ یہ جو شرعی احکام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبراً تم پر مسلط نہیں کر دیے، جبراً تم پر مسلط یوں ہی تم پر جو ہے وہ جبراً یا تعزیری طور پہ تم پر لازم نہیں کر دیے، بلکہ یہ جو شرعی احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ان شرعی احکام پر تم عمل کرو، اس کے اندر تمہاری اصلاح ہوگی اور اسی کے اندر تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اور روزے کا مقصود پیچھے جو پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اور روزہ اسی لیے لازم کیا گیا تاکہ تم تقویٰ تمہیں حاصل ہو جائے اور تم تقویٰ پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہاں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ پورا ایک مہینہ صبح سے لے کے شام تک روزہ کس کو کہتے ہیں؟ طلوع فجر سے لے کے شام تک جو ہے وہ کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے اور جماعت سے روزے کی نیت سے رکنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ بھی پورا مہینہ گرمی ہے یا سردی ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک بندے کو بھوکا رکھا جائے اور ایک بندے کو پیاسا رکھا جائے، کچھ کھانے کو اسے اجازت نہ ہو، تو کیا یہ اس کے لیے آسانی ہوگی یا مشکل ہوگی؟ بولیں مشکل ہوگی نا، ظاہری طور پر مشکل ہوگی۔ لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہری طور پہ بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، ایک مہینہ بھوک برداشت کرنی ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، اجازت ہے کہ تم جو ہے نا، اجازت ہی نہیں ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو۔ صبح سے لے کے شام تک بندہ رہے بھوکا، تو یہ تو ظاہری طور پہ مشکل نظر آ رہی ہے، یہ تو تنگی نظر آتی ہے۔ رب کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، اور پھر وہ رب کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کر جو رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ماں کہاں برداشت کرتی ہے کہ اس کا بیٹا ایک دن بھی جو ہے وہ بھوکا رہے؟ کبھی کسی ماں کو بھی دیکھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیٹا، اس کے بیٹے کو بھوک لگی اور ماں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے؟ بلکہ رات کے کسی پہر بھی بچہ اگر رو پڑے تو ماں جو ہے وہ گرمی ہو یا سردی اٹھ بیٹھتی ہے اور پہلے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پانی دے گی، دودھ دے گی، اس کی غذا کا جو ہے وہ خیال کرے گی۔ بیٹا بستر سے رات کو صبح کے ٹائم جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ماں اٹھا کے بیٹے کو منہ ہاتھ دھو کے اس کو جو ہے وہ کھانا اور اس کو جو ہے اس کی خوراک کا اہتمام کرتی ہے۔ اور اگر دوپہر میں کہیں نکل جائے تو ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ بیٹا کہاں ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ تو رب کہتا ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ماں تو ایک وقت کی برداشت جو ہے بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے کیسے پسند کر لیا کہ اس کا بندہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بھوکا رہے، اور ایک دن نہیں بلکہ 30 دن تک اس نے گوارا کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب حکیم ہے، رب حکیم ہے، خبیر ہے، اور وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہمارا رب ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہی حکم ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے وہ کرنے کو کہتا ہے، اور جو ہمارے حق میں برا ہوتا ہے اس سے اللہ پاک منع فرماتا ہے۔ جو کہ ہماری عقل محدود ہے، ہم اپنی محدود سوچ اور محدود عقل کے زاویے کے اعتبار سے سوچتے ہیں، اور رب کی حکمت جو ہے وہ لامحدود ہے، تو وہ اپنی لامحدود حکمت کے تحت فیصلے فرماتا ہے۔ اور اس نے خود ارشاد فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔
فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شے کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہو اور اللہ کی نگاہ میں اس کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ بہتری نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے ناپسند کر رہے ہوتے ہو اور اللہ نے اسی چیز کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ اچھائی رکھی ہوتی ہے، تمہارے لیے اس کے اندر فائدہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محبت تو ویسی کرتی ہے، پھر روزے کا حکم کیوں دیا، یہ بھوکا پیاسا رب نے کیوں رکھا؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماں ہے، اگر آپ اس ماں کی ممتا کو سمجھتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کی خاطر جو ہے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ ایک لمحے کا بھوکا رہنا بیٹے کا ماں برداشت نہیں کرتی، ایک لمحے کا اس کا جو ہے وہ رونا ماں برداشت نہیں کرتی۔ اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے اگر ماں کو کسی کے گھر کی نوکری بھی کرنی پڑے، کسی کے گھر کے برتن بھی جو ہے وہ مانجنے پڑے، تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ سردیوں کی راتوں کے اندر ماں خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے اور بیٹے کو جو ہے وہ سوکھے بستر پر سلاتی ہے۔ یہ ساری ماں کی ممتیں ہیں، ساری ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن اگر بیٹا بیمار ہو جائے اور یہ ماں اپنے بیٹے کو لے کے ہسپتال جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اس بیٹے کے لیے کڑوا شربت تجویز کرتا ہے کہ یہ کڑوا شربت آپ نے 3 ٹائم اس بچے کو دینا ہے تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی۔ اب وہ ماں واپس آتی ہے، تو جو ماں اپنی اولاد کے ساتھ اتنی زیادہ محبتیں کرتی ہے، جب دوائی دینے کے لیے اس بیٹے کو پکڑتی ہے اور بیٹا وہ دوائی نہیں پیتا کڑواہٹ کی وجہ سے، تو ماں کیا کرتی ہے، اس بچے کو زبردستی پکڑ لیتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ کے زبردستی جو ہے وہ کڑوا شربت اس کے حلق کے اندر اڈیلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی کر رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ ماں اس وقت ظالم ہو گئی ہے؟ اب ماں کی ممتا اور محبت وہ نہیں رہی جو پہلے کرتی تھی بچے کے ساتھ۔ اب بھی وہی محبت ہے، جو ہے وہ حلق کے اندر شربت کا کوئی ایک گھونٹ بچے کے اترتا ہے، ماں کے چہرے پر طمانینت آنا شروع ہو جاتی ہے، سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے اور ماں اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ سکون محسوس کرتی ہے جب شربت کڑوا بچے کے حلق کے اندر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بچہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ روتا ہے، چیختا ہے، زیادتی دیکھتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ کڑوا شربت اس نے پینا ہے تو اس کی صحت بحال ہونی ہے، لہٰذا وہ مطمئن ہوتی ہے جب وہ کڑوا شربت بچے کو پلا دیتی ہے۔ بلا تشبیہ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھنے کے اندر جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمارا رب روزے عطا کر کے ہم پر جو ہے یہ پابندی لگا کے خوش ہے کہ میرے بندے یہ میں نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے۔ تمہارے لیے آسانی کیا ہے اس کے اندر؟ کہ تم اگر صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بھوکے رہو گے اور روزے رکھو گے تو تمہیں اس کے صلے کے اندر کیا ملے گا؟ روزے کا ثمر کیا ملے گا؟ فرمایا اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے، تقوی کا نور عطا فرمانا چاہتا ہے، اور تقوی کا نور اسی صورت میں عطا ہوگا جب رب کا منشا صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں، اور نفسانی خواہشات سے اور جماع سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم روزہ رکھو گے، روزے کے صلے میں تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، تقوی کا نور مل جائے گا۔ تو کیا بھوکا اور پیاسا رہنے سے تقوی ملتا ہے؟ اب یہ اگلا ایک سوال ذہن کے اندر اٹھتا ہے کہ کیا بھوکا رہنے سے اور پیاسا رہنے سے بندے کو جو ہے وہ تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں ہمارے 2 دشمن ہیں، ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکاتے ہیں، جو ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکاتے ہیں، جو ہمیں بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اللہ کے راستے سے ہم کو جو ہے وہ روکتے ہیں۔ 2 دشمن ہیں ہمارے، ایک دشمن ہمارا نفس ہے اور ایک ہمارا دشمن ہمارا شیطان ہے، اور ان دونوں میں جو ہمارے جو دشمن ہیں، 2 نفس اور دوسرا ہمارا دشمن شیطان۔ اب ان 2 دشمنوں میں بڑا دشمن ہمارا کون سا ہے؟ ایک دشمن ہمارا شیطان ہے اور ایک دشمن ہمارا نفس ہے، 2 دشمن ہیں، اور یہ دونوں دشمن ہمارے ساتھ بڑی تکڑی دشمنی رکھتے ہیں، بڑی تکڑی دشمنی رکھتے ہیں،
اور ان دو دشمنوں کے ساتھ بندہ پورے 11 مہینے جو ہے وہ لڑتا ہے. کبھی انسان شیطان کے شکنجے میں آ گیا، کبھی انسان جو ہے وہ نفس کے شکنجے میں آ گیا. اور رمضان مبارک کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو پہلے 11 مہینے ہم دو دشمنوں کے ساتھ، تنہا جان ہے ایک بندے کی، اکیلی جان اور دو دشمنوں کا مقابلہ 11 مہینے وہ کرتا ہے. اس وجہ سے چونکہ اکیلا ہے، ادھر دو ہیں تو وہ بھاری ہوتے ہیں، یہ جو ہے رہ جاتا ہے. لیکن رمضان جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد یہ فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا جاءت الرمضان سلسلۃ الشیاطین، فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے تو رب ہمارے ایک دشمن کو جو شیطان ہے اس کو جکڑ دیتا ہے. شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے. اب شیطان جو ہے وہ قید ہو گیا ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا. جب ہمارا ایک دشمن جو ہے وہ قید کے اندر چلا جاتا ہے اور صرف ایک دشمن ہوتا ہے تو اب مقابلہ 1 to 1 ہو جاتا ہے، ایک کے مقابلے میں ایک آ رہا ہے. اور جب یہ شیطان جو ہے وہ جکڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو رمضان مبارک کے اندر وہ لوگ بھی ہمیں نیکی کی طرف نظر آتے ہیں جو لوگ 11 مہینے پہلے نظر نہیں آتے. ایسے لوگ بھی مسجد کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مساجد بھر جاتی ہیں، مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جو 11 مہینے لوگ نظر نہیں آتے وہ بھی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. نیکی کا ایک ماحول جو ہے طبیعت پر طاری ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں، نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے، نیکی کا ماحول اس لیے بن جاتا ہے کہ ہمارا جو ایک دشمن ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ وہ قید کر دیا جاتا ہے لہذا اب نیکی کا ایک ماحول ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے اور لوگوں کا رجحان کچھ نیکی کی طرف ہو جاتا ہے. اب رمضان کے اندر شیطان جو ہے وہ جکڑا گیا ہے، ہمارا ایک دشمن بند ہے، لیکن ایک دشمن جو ہے وہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے. پہلے ہمارا 2 کے ساتھ مقابلہ تھا، رمضان مبارک میں کرم یہ ہوا کہ یہ رمضان کے آتے ہوئے ایک دشمن بند ہو گیا اور ایک دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اب رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ایک دشمن میں نے تمہارا بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، اور ایک دشمن تمہارے مقابلے کے اندر ہے جو تمہارا نفس ہے. لہذا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تم اپنے نفس کے ساتھ ایسا سخت مقابلہ کرو کہ یہ نفس کو تم جو ہے وہ زیر کر لو، اپنے نفس کو تم شکست دو لو، اور یہ جو نفس تمہارا دشمن ہے اس کو اتنا تم کمزور کر دو رمضان کے اندر کہ یہ رمضان مبارک کے بعد جو ہے تگڑا نہ ہو سکے. اس کو مار دو، اس کو ختم کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کا نور آ جائے. اگر انسان رمضان مبارک کے اندر یہ کوشش کرے اور رمضان مبارک کے اندر انسان جو ہے اپنے اس دشمن کو جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نفس کی صورت میں، اس کو انسان ختم کر دے اور اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ مقابلہ کرے اور اس کو زیر کر لے، تو پھر رمضان کے بعد بھی انسان کی زندگی میں بہاریں نظر آتی، رمضان کے بعد بھی انسان کی زندگی کے اندر نیکی کا ماحول نظر آتا ہے، رمضان کے بعد بھی انسان کی طبیعت جو ہے وہ نیکی کی طرف آمادہ رہتی ہے. اور یاد رکھیں جو ہمارے دشمن ہیں شیطان اور نفس کی صورت میں، ان میں شیطان سے بھی بڑھ کر جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. یہ ہمارا نفس ہی ہے، ہمارا نفس ہی ہے جو شیطان کو موقع دیتا ہے ہم پر حملہ کرنے کا. شیطان باہر کا دشمن ہے اور اندر کا دشمن جو ہے وہ ہمارا نفس ہے. ہمارے گاؤں کے اندر جب چوری ہو جائے کسی گھر کے اندر تو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یار گھر دا کوئی بھیدی ہونے تامت سے چوری ہو گئی ہے. بھئی گھر کا کوئی بندہ ملا ہوا ہوگا تو چوری کی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، گھر کے اندر کوئی چوری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں گھر کا کوئی بندہ ہی ہے. تو جب انسان کی طبیعت پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان اس وقت تک طبیعت پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارا اندر کا نفس اس کو راستہ نہ دے، ہمارے اندر کے نفس اس کے لیے راستے ہموار نہ کرے تو شیطان حملہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو انسان کا نفس ہے یہ اندر کا ایک ایسا بھیتی ہے جو شیطان کو جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے گمراہی کا، اور شیطان کو جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی طرف، اور شیطان پھر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے اور ہمیں بہکا دیتا ہے ہمارے اس نفس کی وجہ سے. لہذا اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. وہ بلے شاہ نے کہا کہ نفس پلیت نے آن پلیت کتاب کوئی اصل پلیت تنا سے. بلے شاہ نے کہا کہ ہم تو ایک اعلیٰ قسم کی شخصیات تھے،
ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا کن فیکون جد آکھیا اسی بھی کولے ہاں سے ہکے ملک سانو سجدے کر دیتے ہکے بت وچ آ پھنیا سے بلے شاہ نفس پلیت نے آن پلیت کتاب کوئی اثر پلیت تے نہ سے. تو انسان کا نفس ہی ہے جو انسان کو خراب کر جاتا ہے. انسان کا نفس ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ گناہ گار کر جاتا ہے. نفس ہی ہے جو شیطان کو موقع دیتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا اور نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا. اور نفس کو قید جو ہے وہ زیر کرنا ہے, نفس پر ہم نے غالب ہونا ہے, نفس کو ہم نے جکڑنا ہے, اس کو مارنا ہے. اور یہی سب سے بڑی جو ہے ہماری کامیابی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ نہنگو اژدہا نر مارا تو کیا مارا, نہنگو اژدہا نر مارا تو کیا, نہنگ کہتے ہیں چیتے کو, نہنگو اژدہا نر مارا تو کیا مارا, بڑے کافر کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا. وہ کہتے تم نے چیتے کو شکار کر لیا, تم شیر کے شکاری بن گئے, تم نے اژدہوں کو جو ہے وہ مار دیا, تو کوئی کمال نہیں کیا جب تک تم نے اپنے نفس کو نہیں مارا. سب سے بڑی کامیابی اور دلیری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے وہ مار دے, اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اور یہ کیسے قابو کے اندر آئے گا؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, اب ہمارا نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو کیا نفس کو جو ہے مارنے کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہے؟ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیت ہیں شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں نفس نتما کشت الا بسہ چیز, بات تو گویم یادگیر ہے عزیز, خنجر خاموشی و شمشیر جو, نیزہ تنہائی ترک رجوع. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست, میرے صاحب, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم اپنے نفس کو مارنا چاہتے ہو تو تم 3 چیزوں پر عمل کرو. 3 چیزوں پر تم عمل کرو. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی فرمایا خنجر خاموشی. اگر تم نفس کو کچلنا چاہتے ہو, زیر کرنا چاہتے ہو, تو تم خاموشی اختیار کر لو. اذا صمت نجا, حضور نے فرمایا جو بندہ خاموش رہا اس نے نجات پائی. جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا جاتا ہے, اور جس بندے نے طبیعت کے اندر خاموشی پیدا نہیں کی وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. خاموشی نجات دلاتی ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ خنجر خاموشی و شمشیر جو, خاموشی کا خنجر لے لو اور بھوک کی تلوار باندھ لو. یہ 2 چیزیں تم لے لو. اور تیسری چیز ہے ترک رجوع, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے کٹ کے خالق کی طرف تمہارا رجوع ہو جائے. یہ 3 چیزیں آپ دیکھیں. انسان جب روزے کے اندر ہوتا ہے تو بسا اوقات زہر کے بعد طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا, بولا ہی نہیں جاتا بندے سے, اور بھوک تو ویسے ہی روزے کے اندر بندہ رہتا ہی ہے. اور آخری عشرے کے اندر بالخصوص تاک راتوں کے اندر شب برات کی صورت میں اور اعتکاف کی صورت میں جب لوگ مساجد کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا رجوع اللہ ہوتا ہے, دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو رمضان مبارک کے اندر یہ 3 چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, جو 3 چیزیں نفس کو زیر کرنے کے لیے ضروری ہیں. بھوک بھی, خاموشی بھی, اور رجوع اللہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ رمضان میں تمہیں یہ موقع ہے, تم اپنے اس اندر کے دشمن نفس کو بھی جو ہے وہ زیر کر دو اور اس پر بھی تمہارا غلبہ ہو جائے, تاکہ رمضان کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو تمہارا نفس تمہارے کنٹرول کے اندر ہو, تاکہ یہ تمہارا نفس جو ہے پھر شیطان کو راستہ نہ دکھا سکے تمہارے وجود کی طرف آنے کا. اس لیے اگر رمضان مبارک کے اندر ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کیا, اپنی نفسانی اپنی جبلی خواہشات کا کنٹرول نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا, اور رمضان مبارک کے اندر بھی ہم نے اس کو چھوڑے رکھا اندر کے دشمن کو, تو یاد رکھیں پھر رمضان مبارک جیسے ہی گزرے گا وہ دوسرا اس کا دوست اس کے ساتھ آ ملے گا, ان کی پھر دونوں کی دوستی ہو جائے گی اور ہم پھر تنہا رہ جائیں گے. اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا, اس کو جو ہے وہ ہم نے اپنے زیر تسلط کر لیا, تو پھر باہر کا جو دشمن ہے وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے رمضان مبارک کے اندر چونکہ ہمارا ایک دشمن قید ہوتا ہے اور دوسرا دشمن جو ہے اس بھوک کی وجہ سے اور خاموشی کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے, تو انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ سخت بندے کو بھوک لگی ہو, گھر کے اندر کھانا بھی بچوں کے لیے بن رہا ہو, ہوٹل بھی بسا اوقات کھلے ہوتے ہیں, لیکن بندہ جو ہے اس بھوک کے باوجود بھی جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا, تنہائی کے اندر بندہ کھڑا ہے, ٹھنڈے پانی جو ہے وہ رکھے ہیں,
یا غسل خانے کے بندہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہا سکتا ہے، لیکن سخت اس کو جو ہے وہ پیاس بھی لگی ہو تو وہ اس کو جو ہے وہ چھپ کے وہاں کھڑا ہے، اس کا ایک جو ہے وہ حلق کے اندر ایک گھونٹ بھی وہ جانا جو ہے وہ بندہ گوارا نہیں کر رہا ہوتا۔ حلال روٹی ہے، حلال پانی ہے، وہ عام دنوں میں اس کے لیے جائز ہے، لیکن بندہ سب کچھ کرتے ہوئے تنہائی کے اندر کھڑا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، بندہ وہاں بھی پاسداری کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم کی، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی اور نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس شیطان کے بندھ جانے کی وجہ سے اور نفس کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے یہ ایمان پختہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں نہیں ہوتا، رمضان میں یہ ہوتا ہے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ یہی تصور انسان کی طبیعت کے اندر رچ بس جائے۔ رمضان کے بعد بھی انسان جو ہے یہی تصور ذہن کے اندر رکھے کہ جب رمضان کے اندر میں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے ان کاموں سے رکا رہا جو میرے لیے حلال تھے، جو میرے لیے جائز کام تھے، میں نے رب کا حکم جانا اور رب کے حکم کی خاطر جب میں جائز کاموں سے رکا رہا تو حکم اور تصور انسان کے ذہن کے اندر رب کے حکم کا یہی ہونا چاہیے کہ میرا رب جس نے مجھے رمضان کے اندر حلال کاموں سے روکا تھا، میں حلال کاموں سے جو ہے وہ رکا رہا اس کے حکم پر، وہی رب مجھے جن حرام کاموں سے روکتا ہے میں باقی 11 مہینے ان حرام کی طرف بھی نہ دیکھوں۔ یہ تصور رمضان کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے، تاکہ انسان یہ تصور لے کر رمضان کو ختم کرے کہ میرا رب جو رمضان میں مجھے دیکھ رہا تھا، رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم چھپ کے پانی جو ہے وہ نہیں پیتے اور سر عام رمضان کے بعد شرابیں پی رہے ہیں، تو کیا پھر رب نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ ہم گھر کے اندر رکھا ہوا، اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا کھانا جو ہے وہ حلال وہ ہم نہیں کھا رہے ہوتے، اور دکان پر رمضان کے بعد بیٹھ کے ہم سود کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا رب اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ 11 مہینے ہم باقی جو ہے وہ غلط کاری کرتے رہیں اور رمضان ہم گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر تم رمضان کو بسر کرتے ہو، وہی رب تمہیں بعد رمضان بھی رزق دیتا ہے، وہی رب تمہیں 11 مہینے اور بھی تمہیں جو ہے وہی رب رزق عطا فرماتا ہے۔ لہذا جس رب کا حکم مان کے تم رمضان کے اندر جائز کاموں سے بچے رہے، وہ رب تمہیں ناجائز کاموں سے بھی روکتا ہے، تو باقی 11 مہینے بھی تم ان سے رکے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔